الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ محمد المصطفیٰ الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تومی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثناء درود لامحدود نبی پاک صاحب لولاک حضور سید سربراہ غم گسار جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام کے بعد دعائے خالق کائنات اللہ جل وعلا ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے اور بقایا زندگی اللہ جل وعلا صحت اور سلامتی کے ساتھ دین اسلام پر چلتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن اترا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدیٰ اور فیصلے کی روشن باتیں اس میں موجود ہیں، والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے فلیصمہ، تو فرمایا کہ اس کے روزے رکھے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی کہ جب وہ صحت مند ہو جائے، جو رمضان المبارک میں روزے اس نے چھوڑے تھے بیماری کی وجہ سے، جب وہ صحت مند ہو جائے تو اس وقت وہ کیا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور جو سفر میں ہے وہ بھی بعد میں جب اس کا سفر مکمل ہو جائے تو وہ بھی روزے رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، ولا
یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے کیا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 175-76 کے اندر ہی اس بات کی رب کائنات نے مکمل وضاحت فرما دی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جو بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں اور بڑی رحمتوں سے بھرا مہینہ ہے، کہ جس کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، جس کا ہر لمحہ رحمت خداوندی اور برکت خداوندی سے لبریز ہے، جس کے کسی لمحے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ختم نہیں ہوتا۔ ہر لمحے میں، ہر گھڑی کے اندر لاکھوں لوگوں کو اللہ جل وعلا جو ہے وہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہر گھڑی ہر لحظہ اللہ جل وعلا جو ہے وہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مسلمان، بندہ مومن کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ انسان کو روزہ دیا کس لیے گیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ جل وعلا نے انسان کو روزہ کس لیے دیا؟ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وجہ ارشاد فرما دی ہے کہ تمہارے اوپر روزے کس لیے فرض کیے ہیں۔ پہلی وجہ جو قرآن میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ روزے ہمارے اوپر ہی صرف فرض ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا تھے، روزے فرض تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی روزے کیا کر دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ تو کسی کے دل کے اندر یہ گمان اور شک اور شبہ یہ نہیں آ سکتا کہ ہمارے اوپر ہی صرف روزے فرض ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی ساری امتوں پر روزے کیا کیے تھے، فرض فرمائے تھے۔ دوسری اس کی وجہ اب کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس کی وجہ قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ دوسرا اس کا کیا ہے کہ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ چاہتا ہے، اور وہ اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میں اپنے بندے کو وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، برکتیں دیتا ہوں، مالا مال کرتا ہوں۔ تو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری نعمتیں کھانے والا یہ بندہ جو ہے وہ آیا 30 دن کے لیے ان کو، یعنی کہ نعمتوں کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو اس لیے امتحان لینے والا جانتا ہے کہ میں نے کس طرح کا امتحان جو ہے وہ لینا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، دنیا کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، رمضان کا مہینہ امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے دیکھتا ہے کہ اس امتحان کے اندر تیاری کس کی تھی اور اس امتحان کے اندر کامیاب کون ہوا ہے۔ اور پھر جو چاند رات آتی ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے، کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر
اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس میں ایک عید الفطر کی رات بھی ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس رات میں بندے کو امتحان کا انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ بندے نے پورا مہینہ جو امتحان دیا ہے، اب اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ آیا اس امتحان کا نتیجہ جو ہے وہ اگر بندے نے روزے رکھے، کامل روزے رکھے، صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کو حاصل کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، درود پاک کیا، درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کی ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا ہے، اس نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا ہے، اس نے اپنے کان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پورے جسم کا اس نے کیا کیا ہے، روزہ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے چاند رات کو اس امتحان کا ثواب اور اس امتحان کا نتیجہ عطا فرماتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی جو ہے وہ میں رب کائنات خود عطا فرماؤں گا۔ اب جب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو جزا کا تعلق بھی تو رب کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ وہ رب کائنات نے اللہ جل وعلا نے پہلے ہی حدیث میں فرما دیا، فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اس کی جزا بھی میں خود رب کائنات عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی کیا ہے، میں خود ہی عطا فرماؤں گا، کیونکہ بندہ سارا دن روزہ میری خاطر رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی جو ہے وہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب روزے کی جزا کیا ہے، روزے کی جزا کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ روزے کی ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں، جس وقت بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ اس کو روحانیت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سچی پکی محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کے لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری روزے کی کیا ہے، جزا ہے۔ تو اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی جو ہے وہ میں خود رب کائنات عطا فرماؤں گا۔ اور بعض حضرات نے اسے انا اجزی بہ بھی پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں رب کائنات خود ہوں۔ یعنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ پھر میں رب کائنات کی ذات کو حاصل کر لیتا ہے۔ ساری زندگی بندہ لگا رہے عبادتوں میں، ریاضات میں، مجاہدات میں، چلوں میں، پتہ نہیں کون کون سے معاملات میں بندہ لگا رہتا ہے۔ کبھی کوئی مسجد کے ایک کونا پکڑ کے چلہ کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، میں ولایت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبادتوں سے ولایت نہیں ملتی، ولایت رب کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسجد کے کونے میں ساری زندگی بیٹھا رہوں، عبادتیں کرتا رہوں، چلے کاٹتا رہوں،
ٹھیک ہے جی، تو اللہ مجھے ولی بنا لے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ولی رب اسی کو بنائے گا کہ جس کو رب چاہے گا۔ ولایت رب کی مرضی پر ہے، کسی کی عبادت کے اوپر ولایت منحصر نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ اگر ولایت اس طرح نہیں ملتی تو میں عبادت کرنا چھوڑ دوں گا، نہیں۔ عبادت جب بندہ کرتا ہے تو عبادت سے خوش ہو کر اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا یا میں خود ہوں۔ تو اس کے دونوں معنی جو ہے وہ بڑے بہترین قسم کے ہیں کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، دین کی اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں اس کو اپنی معرفت بھی عطا فرما دیتا ہوں، پہچان عطا فرما دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم برہان رشید کے مختلف مقامات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو روزہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ وہ جنت عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور بندہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ اچھے عمل کی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو گویا معلوم کیا ہوا کہ اعمال صالحہ جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے جنت کی بشارتیں بھی کیا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غریب کی مدد، ٹھیک ہے، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا بھی ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہیرے جواہرات جو ہے وہ اپنے جرنیلوں کے سامنے، اپنی فوج کے لوگوں کے سامنے، جو جرنیل تھے ان کے سامنے ہیرے پھینکے اور فرمایا کہ جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہیروں کو چن لے۔ اب ہیرا کون نہیں چھوڑتا، حالانکہ دنیا کے اندر جواہرات میں سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز کیا ہے، وہ ہیرا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہیرا لگ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوں۔ تو سارے جو ہے وہ ہیرے اکٹھے کرنے میں لگ گئے اور دور جا کر واپس دیکھا تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وزیر تھا، ٹھیک ہے جی، ایاز، یہ سید زادہ تھا، آل رسول تھا، ایاز، ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے گھوڑے پر چلا آ رہا ہے۔ تو ایاز سے پوچھا محمود غزنوی نے، ایاز یہ بتا کیا تجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جو جس چیز کا طلبگار ہے اس نے وہی حاصل کی ہے۔ وہ سارے جرنیل جو تھے وہ ہیرے جواہرات کے طلبگار تھے، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ مجھے ہیرے جواہرات، مجھے موتی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ہیرے جواہرات موتیوں والا چاہیے۔ مجھے جو درکار ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ محمود غزنوی کے غلام نے ہیرے جواہرات کو ترجیح نہیں دی بلکہ محمود غزنوی کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے جس کو ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں کیوں نہ اسے ہی چن لوں۔ اس نے محمود غزنوی کو چن لیا۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک ذہن میں، مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ کس نے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضور جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربیہ، مانگ ربیہ، کیا مانگتا ہے؟ وضو کروایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیوں؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، محبوب خدا بندی کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔
فرمایا سال ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تھے، معلوم تھا کہ یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے دنیا کا کوئی بھی منگتا خالی نہیں جاتا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد جو تھی، ان کی خواہش جو تھی، ان کی خواہش کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ دنیا کی دولت نہیں مانگی، جاہ و جلال عزت نہیں مانگی، دنیا کا کوئی مال و متال نہیں مانگا، وزارت نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی۔ کیا مانگا؟ فرمایا انی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ربیہ آپ کا غلام، میں کچھ نہیں مانگتا، دنیا داری کی دولت نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس طلب کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں، مجھے جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں۔ نبیوں کی کالونی کے اندر جہاں نبی ہوں گے وہ بھی نہیں، فرمایا جہاں امام الانبیاء ہوں گے، محمد مصطفیٰ ہوں گے، یا رسول اللہ مجھے اپنا پڑوس عطا فرما، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ دیا میں نے تجھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سچے دل سے طلب کرے تو محبوب خدا اس کو کبھی خالی موڑا نہیں کرتے۔ دلیل قرآن میں موجود ہے، فرمایا کہ جب تم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، فرمایا کہ لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو ہوگا کیا؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، میرے محبوب تمہارے لیے میں رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں گے۔ جب میرا محبوب کہے گا نا یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو فرمایا کہ پھر میں اپنے محبوب کی بات کو کبھی موڑا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں فوجد اللہ تواب الرحیمہ، میرے محبوب کی سفارش پر تم کیا کرو گے؟ مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کو کون سی شے نہیں ملی، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، کہ میرے جھولی میں کمی ہو، تنگ ہو سکتی ہے لیکن تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت ربیہ نے حضور کو مانگا، کس کو مانگا؟ حضور کو مانگا۔ جس طرح ایاز نے محمود غزنوی کو مانگا، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کو مانگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندے خدا، بندے مومن مسلمان، تو روزہ رکھ، الصوم لی وانا اجزا بہ، جزا بھی میں ہوں، دوسری روایت میں وانا اجزی بہ، فرمایا کہ میں چاہوں تو میں تجھے جزا بھی خود دوں گا، اگر تو چاہے کہ میں تجھے مل جاؤں تو روزہ رکھ، میں تجھے ہر لمحہ ہر لحظہ ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو روزہ جو ہے یہ اللہ کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی عبادت ہے روزہ۔ قرآن میں فرمایا کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم کیا کرو؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ جو ہے وہ ہر امت پر فرض تھا، صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، پچھلی جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں کی امتوں پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ روزہ فرض کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے،
اور ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی وہی فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کیا کرتے تھے؟ افطار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے جب مسلسل رکھنا شروع کر دیے تو اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک امت محمدیہ کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے سوال کیا، یا باری تعالیٰ تو نے میری امت پر ان 30 روزوں کو فرض کیا ہے، یا اللہ انعام کیا دوں گا، انعام کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ 30 دن کے روزے ایمان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ دنیا کی کسی دولت کو نہیں، میں رب کائنات کو حاصل کر لیں گے۔ یار جس کو دنیا میں رب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو اللہ کی رضا مل جائے، رب کی رحمت مل جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت مل جائے، رب کی چاشنی مل جائے، رب کا عشق مل جائے، خلوص مل جائے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ جیسے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مانگا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب نے اتنی بڑی جو بشارت اور اتنا بڑا مقام حضرت ربیہ کو دیا، کس لیے دیا؟ حضرت ربیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو وضو کروایا تھا۔ تو بتائیں، ایمان سے سوچیں، ایمان سے بتائیں کہ صحابی رسول ہیں، وضو کروائیں تو اللہ کے محبوب اس کو جنت کے اندر اپنا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ساری زندگی مصطفیٰ کی عزت اور ناموس رسالت کے اوپر پیرا دے، کٹ مرے، تن من دھن اولاد گھر سب کچھ لٹا دے، تو بتائیں کہ اللہ کے محبوب اس کو جنت میں کیسا مقام عطا فرمائیں گے؟ وضو کروانے والے کی بشارت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ سوال کیا، سال ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے پوچھا، حضرت ربیہ کا سوال پھر جواب دیکھیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا جا ربیہ تجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیا۔ تو جس کو جنت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے محبوب کا، امام الانبیاء کا، مصطفیٰ جان رحمت کا، خاتم النبیین کا جس کو جنت کے اندر ساتھ مل جائے تو بتائیں کہ اس کو جنت میں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے ایمان کی پختگی جو ہے وہ روزے کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ روزے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو کروڑ احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے وہ عظیم و شان نعمت یعنی رمضان المبارک سے کیا کیا ہے؟ نوازا ہے۔ تو اب اس کی برکتیں تو بندہ اندازہ لگا نہیں سکتا کہ رمضان المبارک کی برکتیں کتنی ہے۔ اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سارے کے سارا رب کا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سارا کا سارا سسٹم تبدیل ہوتا ہے۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان جتنے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باندھ دیتا ہے۔ پورا مہینہ شیطان کو کھولا نہیں جاتا کہ جب تک رمضان نہیں ختم ہوتا تمہیں کھلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک بات، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو رمضان المبارک میں نفل کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ باطنی عبادت ہے۔ کون سی عبادت جی؟ باطنی عبادت۔ لیکن یہ ایسی باطنی عبادت ہے کہ جو یا تو خود بندے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ جب تک بندہ کسی کو بتائے گا نہیں تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت سب سے زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ کس کا دروازہ ہے؟ عبادت کا دروازہ ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں کہ اگر، بڑی کمال کی روایت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص کا تحفہ نہ عطا فرماتا۔ کتنی بڑی بات کی ہے حضرت مولا علی نے، کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کو بخشنا مقصود ہے نہ ہوتا تو رب کائنات کبھی بھی اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ آیا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پورے قرآن کا ثواب 3 مرتبہ، فرمایا 1 مرتبہ پڑھے گا 10 سپاروں کا ثواب دے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا 20 سپاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کی یہ قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے۔ اور رمضان المبارک فرمایا کہ رمضان اللہ نے دیا ہی اس لیے تاکہ وہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، تاکہ وہ اپنے محبوب کی امت کو کیا کر دے؟ بخش دے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے۔ کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 مرتبہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کو پائے لیکن وہ رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ترین انسان ہے۔ کہ رمضان کو پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، فرمایا کہ وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنت کو حکم فرماتا ہے۔ کس کو جی؟ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ جنت کو حکم عطا فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، خود کو آراستہ کر لے، سجا لے۔ کیوں؟ کہ اس میرے بندے نے دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، مشقت اٹھائی، پیاس کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، اذیت کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ اس روزہ دار کو وہ مقام عطا فرما جو آج سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے جی؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں سے فرمائے گا کہ جس دروازے سے تمہارا دل کرتا ہے داخل ہو جاؤ، یہ آج سارے دروازے اللہ نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں۔ اب سوکی سبحان اللہ پہ اگر بندہ رہے گا، اور رمضان المبارک جیسے شروع ہوتا ہے، ہماری قوم کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھ لیں، تمبو کناتے لگا کے اندر سارا کچھ کھانا پلایا جا رہا ہوتا ہے، بے دھڑک